اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 156 157۔ پچھلی آیت میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا اور ایک مطالبہ کیا کہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بیک وقت تورات کی تختیاں، اللہ کی کتاب نازل ہوئی، تو ایسے ہی اگر قرآن آسمان سے آپ ایک ہی بار نازل کریں گے تو پھر دیکھا جائے، ہم آپ کو نبی ماننے کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اصل جو جواب ہے اس کا وہ تو آگے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ کوئی بڑا سوال ہے، اس سے بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ستایا ہے اور کیا کیا ان کے جرائم ہیں، خباثتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اس کو گنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ بجلی آئی، تباہ برباد ہو گئے، دریائے قلزم پار ہوئے، کسی کو دیکھا پوجا پاٹ میں، کہا ہمارے کو بھی ایسا ہی کچھ بت وغیرہ چاہیے، اور بچھڑے کی عبادت انہوں نے شروع کر دی۔ اس پر بھی اللہ نے معافی کا ایک طریقہ کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ان کو مار دیا گیا، جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان کے ذریعے سے، اس طرح اللہ نے ان کو معافی دے دی۔ اس کے بعد تورات کے حکام کو نہ ماننے کی بات انہوں نے کی، طور پہاڑ کو ان کے اوپر کیا کر دیا، معلق کر دیا کہ مانو ورنہ چٹنی ہو جاؤ گے اس کے نیچے پڑ کر۔ مان لیا، باطل ناخواستہ۔ اسی طرح کہا گیا تھا، یہ سب جرائم ہیں ان کے کہ دیکھو دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، لیکن لوگ سورین کے بل چل کر کیا کہتے ہیں، اس گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے چلے گئے تاکہ سجدے کی نوبت ہی نہ آئے، جھکنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ پھر ان کو کہا گیا ہفتے کے دن کے بارے میں کہ اس دن تمہیں کیا نہیں کرنے کا ہے، شکار نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا۔ اس پر بھی انہوں نے کیا کی، خلاف ورزی کی، اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا انہیں۔ اور جہاں تک بچڑے کی بات ہے تو اس بچڑے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلایا، حالانکہ وہ بچڑا ایسا نہیں تھا، بچڑی کی شکل کا ایک بت، پھر اس کو دریا میں پھینک دیا، اس کے راکھ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسی، اور رہا تو نہ پھر سے جا کر کے عبادت کریں گے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے ایسے ہی ملعون قرار نہیں دیا، ایسے ہم ان سے غصہ نہیں ہوئے، ان کو سزا ایسے ہم نے نہیں دی، ان کے پیدر پہ کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، خباثتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی۔ اب یہ جو آیتیں پڑھی گئیں ان میں بھی کچھ جرائم کا، ان کے بعض خباثتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ بھی کفرہم، ان کو جو ہم نے سزا دی ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ کیا سب کفر انہوں نے کیا؟ اس سے پہلے بھی آیا ہے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کو قتل کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، ناحق انہوں نے قتل کیا، اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر،
بدل دیتے تھے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان، الزام لگایا، غلط الزام لگایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر شوہر کے بچہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، صدیقہ تھی، پاک تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی ماں نے بھی، آپ سورہ آل عمران میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ عمران ایک امام تھے بیت المقدس کے، ان کی بیوی نے کیا منت مانی تھی۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ عیسائیوں کو اللہ تبارک و کتنا کھول کر کے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام، نسب، کون، کیا، سب کچھ بتایا کہ تم جو سن آف گاڈ بنا دیے ان کو، کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کیا۔ کتنی ضدی لوگ ہیں نا یہ لوگ کہ مانتے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ نے کھول کر کے بیان کیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بڑی پاکیزہ خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں بیٹا دے دیا۔ جب یہ بچہ ہوا ان کو، یہ لے کر کے اپنے قوم کے پاس آئی، تو اس قوم نے، اور یہودی تھے، عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، تو یہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، کیسا گندا کام کر کے تو آئی، تیری شادی نہیں ہوئی تو بچہ ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ حرامی بچہ ہے، نعوذ باللہ، تم زانی ہو، تم نے کہیں منہ کالا کیا ہے، نعوذ باللہ، تب جا کر کے بچہ ہوا ہے، پھر ایسے کیسے آ سکتا ہے بچہ؟ اس طرح سے انہوں نے الزام لگایا حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا پہلے، تمہیں کچھ بولنے کا نہیں، بس بچے کی طرف اشارہ کرنے کا، بچہ خود بول لے گا کون ہے وہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہی بچے ایک دو دن کے، قال انی عبد اللہ، اب بچہ بول رہا ہے، پہلے تو انہوں نے بچہ کیسا بولے گا، بچہ بولنے لگا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ زبردست تقریر کر دی، اتنے چھوٹے، کبھی بات کرتا ہے چھوٹا، ایک دن کا بچہ، دو دن کا بچہ، صاحب کا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی مجھے وصیت کی۔ والدہ کہا، یہاں والدین نہیں ہے کیونکہ باپ نہیں ہے نا، صاحب اس میں بھی دیکھو حکمت ہے، باپ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کا فیصلہ میرے اوپر کیا ہے، جب میں پیدا ہوا تب بھی، میں مروں گا تب بھی، اور میں جب اٹھایا جاؤں گا تب بھی۔ یہ ساری باتیں حضرت ماننا چاہیے تھا نا، مانا نہیں، الزام پر ڈٹے رہے، نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تہمت لگا حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر کہ ناجائز طریقے سے نعوذ باللہ بچہ ہوا ہے۔ یہ کیا کم جرم ہے؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی آدمی اس کو نہ مانے۔ وہ بول رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری والدہ پاک ہیں، میری والدہ پر الزام مت لگاؤ، اشارہ ہے اس میں، لیکن نہیں مانا ہی نہیں، بہتان لگایا، بہتان عظیمہ، اللہ نے فرمایا عظیم، بہت بڑا بہتان حضرت مریم علیہ السلام پر لگایا۔ اس کے بعد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ بدتمیزی میں، خباثت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کی دشمنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جیسے جیسے وہ بچپن سے بڑے ہوتے ہوتے جا رہے تھے، ان کی دشمنی بڑھتی چلی گئی، بغض، عداوت، جیسے بڑے ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھانے لگے
کہ حق کیا باطل کیا، کیونکہ یہ لوگ تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن تورات پر عمل نہیں کرتے تھے. بہت ساری باتوں میں انہوں نے ملاوٹ کر دی تھی، سمجھ رہے، اپنی طرف سے رسم و رواج کو بھی، اس کو بھی کیا بولتے تھے، یہ بھی تورات میں، نعوذ باللہ. اس طرح یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے. اب لوگوں میں ظاہر سی بات ہے، اب بدعت، خرافات، شرک، یہ سب اگر معاشرے میں آ جائے تو جس کو حق پتہ ہے، حق بات معلوم ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے نا کہ حق کیا، باطل کیا، سچ کیا، جھوٹ کیا، سنت کیا، بدعت کیا بتانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گمراہیوں کا پردہ چاک کر رہے تھے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، تورات میں ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے. وہاں سے ان لوگوں کی دشمنی اور بھی آگے بڑھ گئی، ضد میں آ گئے، اب اس کی وجہ سے ہمارا بھانڈا پھوٹ رہا ہے، سمجھ رہے. ہوتا ہے نا، جب آدمی حق بات کو لے کر اٹھتا ہے تو پھر باطل پرست تو اس حق پرست کو کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، راستے کا کانٹا سمجھ کر کے اس کو ختم کرنے ہی کے. بالکل اسی طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ رسول نہیں مانا، بلکہ پلان کرنے لگے، منصوبہ بنانے لگے کہ ان کو کیسے ختم کر دیا جائے. جیسے اس سے پہلے قریب زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لوگوں نے قتل کیا تھا. یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کا کیا تھا، رشتہ تھا. یہ خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، زکریا علیہ السلام ان کے بیٹے. خلیرے بھائی حضرت مریم علیہ السلام کے کون، یحییٰ. تو ان کے کیا ہو گئے، ماموں ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رشتے میں خاص میں. تو ان کو تجربہ تھا، ان کا پلان بھی تھا کہ جیسا ان کو ہم نے قتل کیا، ان کو بھی کیا کر دیں، ہم قتل کر دیں. فرمایا وَقَوْلِهِمْ، تو اس حساب سے ان لوگوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. فرمایا وَقَوْلِهِمْ، ان لوگوں کی یہ بات کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. رسول اللہ، وہ کون ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وقت کے بڑے پیغمبر ہیں. انجیل ان کو اللہ نے کتاب دی، ان کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا. اس رسول کو ان لوگوں نے کہا کہ ہم قتل کر دیں گے. فرمایا اس کے مطابق ان لوگوں نے سارا پلان بنا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ میں قیام کیے ہوئے تھے اس جگہ یعنی اس گھر کا محاصرہ انہوں نے کیا، راؤنڈ اپ کیا. قریب 4000 لوگ جمع ہو گئی، اتنی بڑی بھیڑ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ان لوگوں نے ایک آدمی کو بھیجا، سمجھ رہے. نام بھی آیا ہے شمعون قرینی، جاسوسی کرنے کے لیے اندر بھیجا. دیکھو ہے کہ کیا کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کیا کر دیا، بدل دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ تو ڈھونڈ کر کے آیا، کوئی ملا نہیں. یہ باہر آیا تو اس کی شکل صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب اس شمعون کو، اس ملعون کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے کیا کر دیا، قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. سمجھ رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ. ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم قتل کریں گے، ہم نے قتل کیا. اور کس کو قتل کیا ان لوگوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت والے اپنے ہی آدمی کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا. اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم قتل کیے. اللہ فرماتے وما قتلوہ، ان لوگوں نے قتل کیا ہی نہیں. کیسے قتل کر سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیے گئے. آگے ہے وما صلبوہ، اسی طرح سولی پر بھی نہیں لٹکا ہے، قتل بھی نہیں کیا،
सूली पर भी नहीं लटका, उसकी नौबत कैसे आ सकती है जबकि वो आदमी ईसा अलैहिस्सलाम है ही नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने उठा लिया है। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन हाँ उनको तो शुबा, उनको डाउट है कि जिस आदमी को हमने भेजा वो कहाँ गया। अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम है तो उन्हें कहाँ गया, अगर ये आदमी वो है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। समझ रहे, अभी भी डाउट में, उस टाइम से अभी भी डाउट में थे उन्होंने, वो आदमी कहाँ गया। ये जमीन खाई कि आसमान उठा लिया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनके ऊपर अल्लाह ने शुबह डाल दिया, डाउट डाल दिया, शक में मुब्तला है। लेकिन फरमाया और फरमाया व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किम मिन, और जिसमें वो लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, लफी शक्किम मिन, वो शक में पड़े हुए हैं, अभी भी डाउट है उनको। क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। फरमाया मा लहुम बिही मिन इल्म, उनके पास कतई इल्म नहीं है, कन्फर्म जो इल्म है उनके पास नहीं है। इल्ला इत्तिबाअ ज़न, मगर ये कि वो लोग जन की इत्तिबा कर रहे हैं। जन बोले तो तखमीनी, अंदाजा, अंदाजे, खाली एक अंदाजे के ऊपर क्या कर रहे हैं। वो अंदाजे के हिसाब से यहूदी क्या बोल रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने मार दिया, और ईसाई क्या बोल रहे हैं, हाँ हो सकता है मार दिया, या हमारा ये सराफ गॉड है, नौज़ बिल्लाह। बाद वालों ने कुछ घड़ लिया और सारी दुनिया के इंसानों के गुनाहों को अपने सर लेकर ये क्या हो गए। समझ रहे, इसलिए ये लोग कितना भी गुनाह कर ले, पादरी पानी छिड़क देता है, पूरा गुनाह माफ होता है। सर के ऊपर हाथ, और ऐसा बोल के सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो क्या बोलता है ना, क्या सन, वो खुद सन बोलता है उसको। तो आने वाला कौन भी होने तो उसके ऊपर हाथ रख, बहुत बड़ा ही नहीं इसकी जैसा। अकीदा ऐसा बना लिया इन लोगों ने। देखो ना, यहूदियों, हालांकि दुश्मनी होनी चाहिए ये ईसाइयों को यहूदियों से, लेकिन दोस्ती है इस्लाम के खिलाफ। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कतलूहु यकीना, दोबारा कहा रहे अल्लाह ताला कि उन लोगों ने यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए घर से, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया। रफ़ा उठाने के माने में आता है, समझ रहे। साफ साफ अल्लाह ताला कत्ल के मुकाबले में रफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे कि उठा लिया। उठाने का मतलब मर्तबा दर्जा बुलंद किया नहीं, उनको जिस्म और रूह के साथ उठा लिया। समझ रहे, क्योंकि तरदीद किसकी आ रही है, कत्ल की तरदीद अल्लाह कर रहे, रद्द कर रहे, उनके उस अकीदे को रद्द कर रहे, उनके उस बात को रद्द कर रहे जो उनकी बात है, अकीदा है कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। और आज भी ईसा उसके ऊपर चल रहे हैं। आज भी देखो जीसस के नाम पर इन लोगों ने क्या किया हुआ है, बाकायदा क्रॉस पर उनके हिसाब से कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे लटके। औज़ु बिल्लाह। अल्लाह फरमाते रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको क्या कर लिया है। बाद लोग बोलते हैं दर्जा बोल, जिस्म और रूह के साथ उठाया। अभी आप ही बताओ, कत्ल आदमी करता है तो किसको कत्ल करता है, रूह को कत्ल करता है, रूह को कत्ल करता है या जिस्म को कत्ल करता है। जब आदमी कत्ल करता है तो जिस्म कुछ कत्ल करता है, समझ रहे। अल्लाह ने उसकी तरदीद में फरमाया कत्ल नहीं किया, उठाया, तो उठाने के भी जिस्म के साथ ही ना होगा। समझ रहे। अरे जिस बात की अल्लाह तरदीद कर रहे हैं, कत्ल कहां होता है, जिस्म पर या रूह पर। जिस्म पर ना होता है कत्ल, उसकी अल्लाह तरदीद कर रहे हैं कि हमने उसको उठा लिया। किसको उठाया, जिस्म और रूह दोनों को उठाया। समझ रहे। बाद लोग बोलते खाली रूह को उठाया, जिस्म यहाँ था। कैसे हो सकता है, नहीं अकल में आती नहीं बात। जितने सब कहाँ उठते ऊपर कैसे। अरे जो इनका तो पैदाइश के दिन से ही फितरत के, आम फितरत के खिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, कि उनकी पैदाइश भी, उनका बचपना भी, उनका फलां भी। अब देखो नीचे से ऊपर तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पूरा उनका जिंदगी का मामला खिलाफ फितरत ही है। नहीं, पैदाइश देखे तो बगैर बाप के, जो माँ है उनको भी बेमौसम अल्लाह ताला फल देते थे। जब ये पैदा हुए बगैर बाप के,
ابھی چھوٹے تھے, 1 دن 2 دن کے بچے تھے, بات کر رہے. آپ ہی بتاؤ یہ سب دنیا میں ہوتا ہے کیا ایسا؟ ارے ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا. جو نہیں ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن سے ہی ہو رہا ہے. تو کوئی آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا, کیونکہ ان کے ساتھ تو بچپن سے ہی معاملہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟ اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ اگر تعجب کرنا ہی ہے تو شروع میں ہی کر دو. کس پر؟ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. نہیں سمجھ رہے؟ اتنا ہی نہیں, جب بڑے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اور پرچار کیا اور اللہ کی طرف بلانے لگے, یہودیوں کی اصلاح کرنے لگے, تو اپنی نبوت پر دلیل کے طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, بیماروں کو اچھا کرتے تھے, کوڑی ہوتا تھا اس کو ایک دم سے پھٹ سے اچھا کرتے تھے, لنگڑا لولا ہوتا تھا اس کو برابر کرتے تھے, خالی ایک پھونک مارتے دم کرتے اچھا ہو جاتا تھا. ایسے مٹی سے پرندہ بناتے اور اس کو پھونک مارتے وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا. نہیں سمجھے؟ گھر میں کیا رکھ کر آئے وہ بھی یہ بیٹھے بیٹھے یہیں سے بتا دیتے, کیا کھا کر آئے, کیا رکھ کر آئے. اللہ اکبر. آپ کچھ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا, تو ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھایا تو تعجب کی کیا بات ہے؟ کیونکہ بچپن سے ان کی پیدائش سے ہی وہ خلاف معمول, خلاف فطرت ہی ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کا معاملہ چل رہا ہے. سمجھ رہے؟ عقل مانے نہ مانے, لیکن اللہ کا فرمان ہے, ہم کو تو ماننا ہی ہے. کیا بول؟ کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ تو بڑے زبردست ہے, حکمت والے, اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے, امپاسبل نہیں ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ وَرَفَعَهُ اللَّهُ, اللہ نے ان کو زندہ سلامت اٹھایا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. سمجھ رہے؟ قرآن کا بھی عقیدہ یہی ہے. یہ صراحتاً ہے, صراحت, اس میں کوئی مطلب یہ نہیں, صراحت کے ساتھ ہے. اس لیے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں اٹھایا گیا ہے, بس ان کی روح اٹھائی گئی ہے یا ان کا درجہ بلند ہوا ہے اور کچھ نہیں, وہ تو یہیں اللہ نے کہا وَرَفَعَهُ اللَّهُ. سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ کر رہے تھے پلان اور اللہ ادھر اپنا پلان کر رہے تھے, کیا اٹھایا جانے کا. فرمایا انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الناس, میں تجھے بچاؤں گا عیسیٰ, میں تمہیں اپنے اوپر اپنے پاس اٹھاؤں, اور تجھے موت آئے گی میں دوں گا, یہ لوگ نہیں. یہ لوگ کیا موت دیں گے؟ موت تو دینے والا میں ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قیامت کے قریب وہ اتریں گے, تب تک زندہ سلامت رہیں گے, اور دجال کو قتل کرنے کے لیے اسپیشل اتریں گے, اور عیسائیوں کے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ سور کو یہ لوگ کھاتے ہیں, سور حرام ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے حرام چل رہا ہے, ان لوگوں نے سور کو حلال کر کے بکری کی طرح لوگ کھاتے ہیں. سب سے پہلا کہ سور کچھ قتل کریں گے, آ کر دجال کو قتل کرنے کے بعد سور کو بتائیں گے کہ سور جو ہے نا حرام ہے ہماری شریعت. سمجھ رہے؟ سور حرام ہے, اور کراس ہے نا, کراس اس کو بھی توڑ کر کے پھینکیں گے. ان کا جو بھی عقیدہ ہے, تو جتنے بھی عیسائی ہوں گے سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے اس ٹائم پہ, لیکن یہودی اس ٹائم پہ بھی نہیں ہوں گے. وہ مار کھائیں گے, مریں گے, لیکن مسلمان نہیں ہوں گے. ایسی خطرناک ضدی قوم ہے یہ یہودی. تو ان کے ضد کو, خباثتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. پیغمبر یہ کیا چھوٹا سوال ہے, اس سے بڑے بڑے سوال بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے, اور ان کے جرائم بھی اتنے خطرناک ہیں, خباثت بھی اتنی خطرناک. اس لیے زیادہ تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, پیغمبر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے ایسا سوال کر دیا, اب میں کیسے اس کا سوال کا جواب. آگے ڈیٹیل اصل جواب جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. اس سے پہلے اور بھی کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں, اس کو انشاءاللہ کل آپ سنیں. اللہ تعالیٰ